قرآن کا اصل وظیفہ کیا ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا؟ اس اصل وظیفے کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اکثر چھپاتے ہیں۔ سب طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ اکیلا ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام رسولوں پر۔ امام بعد کے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے طریقے یعنی دین کے نام سے نئے طریقے جاری کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، لیکن اکثر لوگ جنہوں نے اپنی فرقہ واریت کی دکان چمکانی ہوتی ہے، وہ عام لوگوں کو کہتے ہیں اسے خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ، یعنی اکثر لوگوں کے خلق سے قرآن نیچے ہی نہیں اترتا۔ یہ خوارج کی بڑی نشانی ہے کہ بعض جاہل لوگ قرآن حکیم کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ صرف وظیفوں کی کتاب ہے۔ قرآن کی فلاں آیت پڑھنے سے اتنے پیسے ملتے ہیں۔ چنانچہ لوگ قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھتے ہی نہیں، اور نہ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔